مدارس والے اس بات سے ناراض ہو جائیں، لیکن زکوٰۃ مدرسوں کے لیے نہیں بنی ہے، زکوٰۃ مدارس کے لیے اسلام میں مختص نہیں کی گئی۔ ابھی زکوٰۃ دے رہے ہیں لوگ، کئی باہر کے صوبے کے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، مجھے بڑی حیرانی ہوئی جہاں سے وہ آتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا میں واپی سے آیا ہوں، وہ جگہ گجرات میں ہے۔ ابھی ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا میں کوٹا سے آیا ہوں، وہ جگہ راجستھان میں۔ ابھی رمضان میں 2 صاحب آئے، انہوں نے کہا میں سری نگر سے آیا ہوں، وہ جگہ کشمیر میں۔ کل ایک صاحب کا فون آیا کہ میں آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں۔ تو ہماری یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو مسلمان ہیں یہاں بھارت میں، یہ اپنے لیے، دشمنوں کے لیے، مخالفوں کے لیے فتوے مانگتے ہیں۔ انہوں نے خود کبھی اپنے امام سے پوچھا ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کہاں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کی کیا ترتیب بیان کی ہے، ہم کو کس طرح اپنے لوگوں کے درمیان آگے بڑھنا ہے، کبھی پوچھا ہی نہیں کہ جی 5000 کلومیٹر پہ، 1500 کلومیٹر پہ، 2500 کلومیٹر پر زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، تمہارے پڑوس میں جو یتیم ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اللہ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کی کیا ترتیب بیان کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ مانگنے کے لیے کیسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ مدارس والے اس بات سے ناراض ہو جائیں، لیکن زکوٰۃ مدرسوں کے لیے نہیں بنی ہے، زکوٰۃ مدارس کے لیے اسلام میں مختص نہیں کی گئی۔ زکوٰۃ تمہارے ان قریبی لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی کہ جو محتاج ہے، جو مسکین ہے، جو یتیم ہے، جو بیوائے ہیں، جن کے پاس رزق نہیں ہے۔ تمہارے ان پڑوسیوں کے لیے جو دوسروں کا راستہ تاکتے، تمہارے ان دوستوں کے لیے جن کے پاس عید منانے کے لیے رقم نہیں ہے، تمہارے ان رشتہ داروں کے لیے جو شرم کی وجہ سے کہتے نہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہے، تمہارے ان بھائی بہنوں کے لیے جو دیکھتے ہیں کہ کاش آج ہمارے بھائی کو غیرت آئے گی، وہ پوری دنیا کو بانٹ رہا ہے، شاید اس کو شرم آ جائے اور رات کے اندھیرے میں وہ ہمارے گھر بھی پہنچے کہ میں تیرا بھائی ہوں، یہ تیرا حق ہے، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ پوچھا ہی نہیں، ویسے 2000 مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ کوئی یہ معمولی جگہ جن علاقوں کا میں نے نام لیا، قدم قدم پہ وہاں مسلمان ہیں، ان مسجدوں کے امام، ان مسجدوں کے متولی، ان مسجدوں کے چیئرمین، ان مسجدوں کے ٹرسٹی، کان کھول کے سنو، اگر تمہارے گرد و نواح میں کوئی رمضان میں بھوکا، اگر تمہارے گرد و نواح میں کوئی رمضان میں 2 وقت روٹی کے لیے ترس رہا ہے، اگر تمہاری مسجد کے اطراف کے اندر کوئی یتیم بچہ سسک رہا ہے، کسی بیوہ کے پاس تم رکھنے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، تمہیں 1 کروڑ روپیہ بھی اگر مسجد پہ عیاشی کے لیے لگا دو گے تو تمہیں اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس کسی طرح کبھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح زکوٰۃ دینی شروع کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مدینہ المنورہ امیر ہونے لگا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ایک دوسرے کی ضروریات کو دیکھتے، اور یہ حالت ہو گئی تھی کہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے ظاہری پردہ مطلب نبی علیہ السلام جب ہمارے آگے سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اپنے روضہ مقدس کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری پردہ فرمایا تو نبی علیہ السلام کے اس عمل کو مسلمانوں نے اتنی طاقت سے اپنایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، جن کی خلافت کو خلافت راشدین کا نمونہ کہتے ہیں، ان کے دور میں مسلمانوں یہ حالت ہو گئی تھی کہ مدینے سے، مکے سے، بڑے بڑی دمشق سے، بڑے بڑے علاقوں سے زکوٰۃ کا مال گاڑیوں میں لاد کے ہم الگ الگ دیشوں میں بھیجتے تھے۔ اس جگہ کا مسلمان حکمران اس کو چٹھی لکھ کے واپس بھیجتا تھا کہ امیر المومنین، یہاں تو پہلے ہی مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ ہے، پہلے ہی مسلمانوں نے غیر مسلموں میں اتنا بانٹ دیا، پہلے ہی یتیموں مسکینوں میں اتنا بانٹ دیا کہ اب کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی بچا ہی نہیں۔ کس طرح؟ یہ کوئی عرب تیل نکلنے سے امیر نہیں ہوئے، تیل تو ابھی نکلا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے سلطنت پہلے قائم کرتی تھی، تیل ابھی نکلا ہے۔ سلجوقی اپنا ڈنکا پوری دنیا میں پہلے ہی بجا چکے تھے،
تیل تو اب نکلا ہے، سلطنت عثمانیہ نے پوری دنیا پر راج پہلے قائم کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک نظام دیا۔ اللہ نے قرآن میں ہم کو کہہ دیا زکوٰۃ بانٹنے نکلے ہو تو پہلے اپنے اطراف میں اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھو، اور جب ان کو دیکھ لو اور جب ان کی ضرورتوں کو پورا کر دو، اب تمہارے پاس جو فاضل بچتا ہے یہ جس کو مرضی دے دو۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا رہے اور تم پھر 400 میل پر جا کے لوگوں کو افطاریاں کر کے اس کی فوٹو کھنچوا کے سرمایہ داروں کو بھیجتا رہے۔ یہ اسلام کے اندر یہ دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسلام نے جو طاقتور نظام دیا ہے پوری دنیا کو، پوری کائنات کے جو بڑے حکمران ہیں، ان کو تکلیف کیا ہے اسلام سے؟ تکلیف یہی ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، پوری کائنات میں اس کے مقابلے میں کوئی نظام نہیں جس میں ہمدردی ہو، جس میں محبت ہو، جس میں چھوا چھوت سے چھٹکارا ہو، جس میں انسانوں میں برابری ہو، جس میں ایک ہی صف میں محمود اور ایاز کھڑے ہو جائے اور کوئی بندہ نہ رہے اور کوئی بندہ نواز نہ رہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاصیت ہے۔ ہمیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ رمضان میں صرف تسبیحاں کر کے، صرف قرآن پڑھ کے، صرف روزہ رکھ کے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ اس تسبیح میں اخلاص چاہیے، اس تلاوت میں پاکیزگی چاہیے، اس روزے کے اندر ایمانداری چاہیے۔ اگر اس میں پاکیزگی نہیں ہے، اس میں ایمانداری نہیں ہے، اس میں دکھاوا ہے، اس میں حسد ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، تو پھر یہ دنیا داروں کے سامنے تو آپ کامیاب ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کامیاب نہیں ہونے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کامیاب نہیں۔ رمضان نے ہمیں محبت دی، اخوت دی، اتفاق دیا، بھائی چارہ دیا، اور کس حد تک ہے؟ کس حد تک ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بجائے واٹس ایپ، فیس بک پہ فتویٰ